الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت زیادہ اس بارے میں یہ استفسار کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ تو اسی باتوں کی ایک کڑی ہے کہ روح کو قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، آیا کہ وہ عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے یا صرف روح کو ہوتا ہے، یا روح اور جسد دونوں کو ہوتا ہے؟ اہل السنہ والجماعت کے نزدیک روح اور جسد دونوں کو ہی عذاب ہوتا ہے، نہ تو روح عذاب کے اندر اکیلی ہے، نہ ہی صرف جسم عذاب کے اندر اکیلا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی عمدۃ القاری کے اندر لکھتے ہیں، ان الارواح تعاد الى اجساد عند المسألة وهو قول الاکثر من اہل السنہ۔ اکثر اہل السنہ کا یہ مذہب ہے کہ روح جسم میں دوبارہ واپس آتی ہے سوال اور جواب کے وقت۔ پھر امام قرطبی یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حدیث برہ ابن عازب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل ایک حدیث بیان فرمائی ہے، روح کے نکلنا وغیرہ، آسمان کی طرف جانا، اس کے پوری ایک طویل حدیث ہے، میں طویل حدیث نہیں سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے آخر کے اندر ایک جملہ ہے فتعاد روحہ الی جسدہ، یعنی انسان کی روح اس کے جسم کی طرف دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے۔ تو جسم میں دوبارہ روح کا لوٹنا، عود ارواح، روحوں کا واپس جسم میں آنا، اعادہ روح، یہ اہل السنہ والجماعت کے اکثر علماء کا مذہب رہا ہے۔ بعضوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، لیکن فتویٰ ہمیشہ اکثر کی بات پر ہوتا ہے۔ ایک شرذمہ ایک قلیلہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ روح واپس نہیں لوٹتی، جس کے اندر سر فہرست جو ہیں وہ معتزلہ ہیں، اور معتزلہ کی دوسری ذیلی شاخیں ہیں جو آج ہمارے ممالک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جسم میں دوبارہ سے نہیں لوٹتی، اور ہمارا یہ مسلک ہے کہ روح جسم میں دوبارہ لوٹائی جاتی ہے، اور لوٹ آنے کے بعد اس کو واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیج دیا جاتا ہے عالم برزخ کے اس مقام میں جس کو علیین کہتے ہیں۔ پھر وہاں پر وہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کا گھر ہوتا ہے، وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہے، روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر دیکھیں روح کے اعادے کا ذکر تو شامی میں بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں بل ترد الیہم الحیات بقدر ما یحس بالعالم، کہ اتنی زندگی دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے جسم کی طرف کہ جس کے ذریعے سے وہ درد کو یا راحت کو محسوس کر لے۔ تو درد اور راحت کو محسوس کرنا، اتنا تعلق کا لوٹا دینا وغیرہ، یہ ثابت ہے۔ اب رہی بات جسم ابھی تک دفن نہیں ہوا ہے، ابھی جسم باہر ہے، مثال کے طور پر اس کی قبر وغیرہ نہیں بنی، تو کیا پھر بھی جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درد اور راحت کو بھی اور خوشی کو بھی محسوس کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت واضح طور پر اس پر دلالت کرتی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد بیان نہ کرتی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اتنا شعور ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا حمد کرے، اور اسی شعور کے تحت انسان کا جسم بھی داخل ہے، یہ اس سے خارج نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس کے تسبیح کو پہچان نہیں سکتے ہو۔ یہ تو زمین کے اوپر کے لیے ہیں، یہ چاہے جسم ہو انسان کا یا پھر جماد اور نبات جتنی چیزیں ہوں، ان کے اندر جو روح ہے، ان کے اندر جو جان ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کے طریقہ ذکر کو اور ان کی جان کو سمجھ نہیں پاتے ہو، ان کی زندگی کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ پھر اس کے بعد جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ یہ جو زندگی ہے اس کا شعور تمہیں نہیں ہے، اس کا تفقع نہیں ہے، افہام نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے، کیا کہ جس قبر کے اندر مردہ زندے کا سلام سنتا ہے، یا باہر قبر سے باہر وہ سلام یا پھر دیگر کلام کو سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ تو دیکھیں اس معاملے کے اندر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں۔
مجھے سب سے زیادہ بہتر مفتی شفیع صاحب کی تصریح لگتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جہاں نصوص وارد ہیں وہاں پر ہم مردے کے کلام کو مانتے ہیں۔ بالکلیہ مردے کے سما کا انکار کرنا بھی بیوقوفی ہے کہ بالکلیہ طور پر مردہ نہیں سنتا، نہیں، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ کلیب بدر کے موقع پر سنا، اگر اس کو رسول اللہ کا معجزہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ معجزہ ہے۔ سلام سنتا ہے، اسی طرح پاؤں کی ٹھک ٹھک سنتا ہے کہ جب اسے دفنا کر جایا جاتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو ان جگہوں پر مردے کا سما نصوص سے ثابت ہے، ہمیں ادھر تسلیم کرنا ہے، ادھر ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے۔ باقی دیگر مواقع جو ہیں وہاں پر اگر اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کفار کے بارے میں کہ اللہ کو علم ہے اس بارے میں کہ یہ کفار میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علم ازلی میں یہ بات ہوتی کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ ان کو سنا دیتا۔ اب وہاں پر سننے کی نفی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، حالانکہ کفار سنتے تھے۔ یہاں پر سما کی نفی نہیں ہے، حقیقت میں انتفاع کی نفی ہے، جس کو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی مردوں کے سما کے معاملے میں یہی کہتے تھے کہ اللہ نے عدم سما کے معاملے میں کفار کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ اب مشبہ اور مشبہ بھی کے اندر کوئی نہ کوئی علاقہ ہونا تو ضروری ہے۔ اب ہم یوں کہیں کہ مردے تو نہیں سنتے اور کفار سنتے ہیں، تو پھر تو وہ علاقہ ہی نہیں نہ ہوا تشبیہ کا، استعارے کا۔ اگر ہم یوں کہیں کہ مردے سنتے ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ قبروں کے اندر ہیں، اسی طرح کفار بھی دنیا میں سن رہے ہیں لیکن ان کے دل میں وہ ایمان کا نور نہیں ہے، تو وہ سننے، نبی کی بات سننا، قرآن کی آیات کو سننا، وہ انہیں فائدہ نہیں دے رہا۔ تو ادھر عدم انتفاع کی نفی ہے، وہاں پر بھی عدم انتفاع کی نفی ہے۔ تو کوئی بندہ اگر سننے سے فائدہ نہیں حاصل کرتا تو عرب کے کلام عرب میں یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ تو سنتا ہی نہیں ہے، جیسے اردو میں بھی کہہ دیا جاتا ہے یار میں نے تو اس کو کتنی بار کہا لیکن یہ تو بہرا ہے، سنتا ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ وہ سنتا ہے لیکن انتفاع نہیں حاصل کرتا، فائدہ نہیں حاصل کرتا سننے سے، وگرنہ اس کے پاس کان موجود ہے، سما کی قوت موجود ہے، سن رہا بھی ہے لیکن فائدہ حاصل نہیں کر رہا۔ تو ادھر عدم انتفاع کی نفی ہے، نہ کہ بالکلیہ سما کی نفی ہے۔ خیر، یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ قبر کے اندر جسم اور روح دونوں کو عذاب ہوتا ہے، اور اس کا انکار کرنا اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا انکار کرنا ہے۔ اب جو لوگ دوسرے طبقے کے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، اشاعت التوحید والے، ان سے کہو تو کہتے نہیں ہم عذاب قبر کو تو مانتے ہیں لیکن قبر نہیں ہے، برزخ برزخ برزخ۔ ان سے کہو نہیں قبر میں عذاب نہیں، قبر نہیں، جسم کو عذاب نہیں، جسم نہیں، وہ کہتے ہیں برزخ میں عذاب۔ عند ربہم کی بات کو، ومن ورائہم برزخ، یہ والی آیتوں کو، ان آیتوں کو پکڑ لینا اور ان پر بحث و تمیز کرنا، یہ بات کہتے ہوئے ان کی زبان پر موت آتی ہے کہ نہیں اس قبر کے اندر جو مردہ ہے اس کو بھی تو عذاب ہو رہا ہے۔ دیکھو ہم نے تو اپنا عقیدہ واضح طور پر کہا، روح نیک آدمی ہے اس کی روح علیین کے اندر ہے، اس کو ثواب ہو رہا ہے، اس کے واسطے سے جسم کو بھی ثواب ہو رہا ہے، اور اگر برا آدمی ہے تو سجین کے اندر اس کی روح ہے، اس کو وہاں پر عذاب ہو رہا ہے اور اس کے واسطے سے جسم کو بھی ہو رہا ہے۔ تو جسم کو عذاب یا ثواب میں شریک کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور وتیرہ رہا ہے۔ جو جسم کو عذاب اور ثواب میں شریک نہیں کرتا وہ معتزلہ ہے۔ تو ہم اپنے مخالف سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس بات کا اظہار کرے کہ ہم جسم کو بھی مانتے ہیں کہ اس کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے، صرف روح کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔